اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ گزشتہ ہفتے بات آئی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس سے پہلے جو جمعہ تھا تو اس جمعے میں گفتگو چل رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے کہ اسلام کو قبول کر لیں، جن میں سے تذکرہ آیا تھا حبشہ کے بادشاہ اسحمہ کا ذکر آیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو خط روانہ کیا تھا، اور وہ ایمان کو انہوں نے قبول بھی کیا تھا، ایمان میں داخل بھی ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے 9 ہجری میں جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے مدینہ منورہ کی عیدگاہ میں ان کی جنازے کی نماز ادا فرمائی تھی۔ یہاں تک کہ 2 ہفتے پہلے جمعے میں بات آئی تھی۔ ایک خط آپ نے روانہ کیا تھا مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ کے نام، اور بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کے بادشاہ کے پاس اپنا دعوتی خط لے کر حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے تھے۔ اس کا نام تھا، مصر کے بادشاہ تھا، بادشاہ کا مقوقس نام تھا۔ چنانچہ یہ جب گئے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اس کو خط دیا، تو خط دینے کے بعد میں اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے ایک سوال کیا کہ جن کا خط لے کر تم آئے ہو وہ اس سے پہلے ان حضور علیہ السلام کے بارے میں اس کو اس کی اطلاع تھی، تو اس نے حضرت حاطب سے کہا کہ جن کا خط لے کر تم آئے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو یہ بتلاؤ کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ان کی قوم نے ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور مکہ چھوڑ کر وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو اگر وہ اللہ کے نبی تھے تو ان کو چاہیے کہ بد دعا کر دیتے اور پوری قوم ہلاک ہو جاتی، تو ان کو مکہ چھوڑ کے جانا نہ پڑتا، چونکہ نبی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ بات مصر کے بادشاہ نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی۔ یہ بڑے دور اندیش اور بڑے ذہین صحابی تھے، تو انہوں نے فوراً جواب دیا، اور جواب یہ دیا کہ دیکھیے، عیسائیوں کا، بعض عیسائیوں کا بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا، اسی لیے جگہ جگہ صلیب نظر آتی، جبکہ قرآن نے ہمیں عقیدہ یہ دیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ قرآن نے کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل ہوا ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے، ولکن شبہ لہم، لیکن معاملہ گڈمڈ ہو گیا ہے۔ اب اس کی ایک الگ تفسیر ہے، لیکن یہ قرآن نے ہمیں بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا ہے، نہ سولی پر چڑھایا گیا ہے،
بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ رکھنا بھی چاہیے۔ دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے۔ جب حضرت مہدی ہوں گے دنیا کے اندر تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھیجے جائیں گے دجال کے قتل کے لیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر قتل کریں گے اور دجال قتل ہو جائے گا۔ تو قرآن نے کہا کہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عقیدہ بتلایا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، آسمان پہ قیامت کے قریب آئیں گے اور یہ کام کریں گے۔ اب ادھر وہ عقیدہ دیکھیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، اور مصر کے بادشاہ نے حضرت حاتب سے کہا کہ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب مکہ کے لوگ حضور کو نکال لے تھے اور حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو بد دعا کر دیتے، یہ سب ہلاک ہو جاتے تو مکہ چھوڑنا نہ پڑتا۔ تو حضرت حاتب نے کہا کہ جیسا تم بتلا رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، تو وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے اور ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ حضرت حاتب نے فرمایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ہم تمام کو نبی مانتے ہیں اللہ کا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کر دیتے تو ان کو سولی پر کیوں چڑھایا جاتا؟ جو سولی پر چڑھانے والے لوگ تھے وہ ہلاک ہو جاتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچ جاتے۔ یہ جواب جب دیا حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو مقوقس نے کہا کہ تو بڑا حکیم ہے۔ حکیم کہتے ہیں عقل مند کو، حکمت والا ہے، تو بڑا عقل مند ہے۔ اور اس کے بعد میں اس نے کہا کہ تم ایک عقل مند کی طرف آئے ہو، یعنی ایک عقل مند کی طرف آیا، جو کہ وہ بادشاہ تھا۔ تو اس نے بھی اپنے آپ کو کہا کہ میں بھی عقل مند ہوں، تو تم عقل مند ہو اور عقل مند کی طرف تم آئے ہو تو تمہاری بات اچھی بنے گی۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا، تو اس نے حضور علیہ السلام کا خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد میں پھر ایک ڈبہ منگوایا، ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا، اس وقت وہ بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ اس ڈبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے اس ڈبے کے اندر احترام کے ساتھ رکھ دیا، اور اس کے بعد میں پھر اس نے جو ہے مقوقس نے ان سے جواب جو لکھوایا، حضرت حاتب کو جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا کہ یہ خط محمد ابن عبداللہ کے نام ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے معاملہ آپ غور کریں کہ جب حبشہ کے بادشاہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا آپ کے خط کے جواب میں، تو اس نے کہا تھا یہ خط محمد الرسول اللہ کی جانب، اور اس نے کیا کہا مقوقس نے، اس نے کہا کہ یہ خط محمد ابن عبداللہ کی طرف، اور اس کے بعد میں اس نے یہ کہا کہ من مقوقس الی عظیم القبط، یعنی اپنے آپ کو اس نے بڑا کہا کہ قبطیوں کے عظیم بادشاہ کی طرف سے محمد ابن عبداللہ کے نام خط۔ یہاں بھی اس نے اپنے آپ کو عظیم کہا، اور وہاں پر آپ دیکھیں 2 ہفتے پہلے بات آئی تھی کہ اسحمہ نے اپنے آپ کو عظیم نہیں کہا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو ہے وہ اقرار کیا تھا۔ چنانچہ یہ جب اس کا خط لے کر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو خط بھی دیا، اور خط دینے کے بعد میں 2 باندیاں اس نے دی تھی۔
ایک کا نام تھا ماریا قبطیہ، ایک کا نام تھا سیرین، اور کچھ کپڑے دیے تھے اور ایک خچر بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ۔ تو یہ خط لے کر اور یہ سامان لے کر حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تک پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ وہ خچر حضور کے پاس رہا، اس کو آپ استعمال کرتے تھے، اس کا نام دلدل تھا۔ آپ جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا دلدل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہیں وہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ آپ کی اور جو ازواج ہیں ان سے کوئی اولاد نہیں۔ یہ ماریا قبطیہ جو مصر کے بادشاہ نے حضور کے پاس باندی کو بھیجا تھا، یہ آپ کے حرم میں آئیں، تو ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، جو حضور کے بیٹے تھے۔ یعنی حضرت ماریا کے علاوہ کسی اور سے کوئی بیٹا یا کوئی اولاد نہیں ہوئے تھے خدیجہ کو چھوڑ کر۔ اور جو سیرین تھی ان کا نکاح جو شاعر تھے حضور کے زمانے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سیرین کا نکاح کر دیا تھا، تو وہ سیرین کے نکاح میں تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار کہا کرتے تھے۔ بلکہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ جب کفار حضور کی ہجو کرتے تھے تو اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے اشعار میں حضرت حسان اس کا جواب دیتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں باقاعدہ ان کے لیے ممبر بنوایا تھا، جس پر بیٹھ کر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نعتیہ شعر کہا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک زمین دی تھی، خوش ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ اشعار اچھے کہے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ جو ہے ایک جگہ کی زمین دی تھی، اس کے عوض میں دی تھی حضور نے۔ اس لیے نعت کا سننا، کلام اچھا ہو تو نعت کا سننا بھی ثواب ہے۔ جیسے تقریر کا سننا ثواب ہے، ایسے ہی نعت کا سننا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو تو اس نعت کا سننا بھی ثواب ہے۔ چنانچہ یہ لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس بادشاہ نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے اسلام کو قبول نہیں کیا، خط روانہ کر دیا، احترام کیا خط کے ساتھ، ہدیہ بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور وہ نصرانیت پر باقی رہا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا، اس کا یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مصر فتح ہو گیا تھا۔ تو گویا اسلام کو تو قبول نہیں کیا، لیکن وہ بڑا دور اندیش اور بڑا ذہین تھا، اس کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے آنے والے وقت میں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں کیا، خط کا بھی احترام کیا، ہدیہ بھی بھیجا، محبت سے جو قاصد گئے تھے ان کے ساتھ محبت سے پیش بھی آیا وہ بادشاہ، کیونکہ معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں انہی کی حکومت ہوگی اور آنے والے وقت میں اس علاقے کے پورے خطے کے یہی مالک ہوں گے، تو اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق اور معاملہ گڑبڑ نہ ہو۔ اسی سلسلے میں ایک روایت اور ملتی ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہونے سے پہلے مصر میں تھے، اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچنے سے پہلے کا واقعہ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اسلام لانے سے پہلے مصر میں تھے، تو اسی بادشاہ نے یہ معلوم کرایا کہ یہ بتلاؤ اس وقت ہمارے شہر میں کوئی آدمی عرب کا تو نہیں آیا، مکہ کے علاقے کا؟ تو لوگوں نے تلاش کیا تو مغیرہ ابن شعبہ مل گئے۔ جب یہ مل گئے تو ان کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور
بلانے کے بعد میں یہ کہا کہ یہ بتلاؤ کہ جو شخص تمہارے یہاں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا خاندان کیسا ہے؟ یہی سوال کیا تھا حبشہ کے بادشاہ نے، اور یہی سوال کیا مصر کے بادشاہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو ابھی ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے اعلیٰ خاندان میں، اور مکہ میں ان سے زیادہ اعلیٰ خاندان کسی کا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ نبی جو آتے ہیں وہ اعلیٰ خاندان میں آتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بتلاؤ ان پر ایمان کون لوگ لائے ہیں، ان کی باتوں کو کس نے مانا ہے؟ تو مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ جوانوں نے ان کی بات مان لی اور بوڑھوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ جوان اسلام کو قبول کر رہے لیکن بوڑھے اسلام کو قبول نہیں کر رہے۔ تو پھر اس نے وہی سوال دہرایا کہ یہ بتلاؤ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں۔ یہی سوال حبشہ کے بادشاہ نے بھی کیا تھا۔ تو یہ تھا مغیرہ ابن شعبہ کا جواب، باوجود کہ حضور کی مخالفت کر رہے، لیکن جب یہ سوال کیا تو مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ پورا عرب ان کو صادق اور امین کہتا ہے، کہ وہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ حالانکہ یہ وقت تھا کہ مغیرہ ابن شعبہ مسلمان نہیں تھے، چاہتے تو حضور کے بارے میں کچھ کہہ دیتے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں فرمائی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی عرب کی خوبی تھی، یہی عرب کی خوبی تھی کہ بات کے بہت سچے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، وہ جو وعدہ کرتے تھے اس وعدے کو وہ پورا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہی ادا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو سکتا ہے انہی صفات کی وجہ سے عرب کے اندر آپ کو بھیجا ہو۔ پھر اس نے یہ سوال کیا کہ یہ بتلاؤ ہمیں تو یہ امید تھی کہ جو ایک نبی کو آنا ہے، اس نے کہا کہ ایک نبی کو تو آنا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ نبی ملک شام میں آئے گا، کیونکہ شام کے اندر بہت سارے نبی آئے یکے بعد دیگرے، ملک شام کے اندر نبیوں کی آمد ہوئی۔ تو مقوقس نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ملک شام کے اندر نبی آئے گا، وہ نبی آخر الزماں، لیکن وہ نبی آخر الزماں تو عرب کے اندر آ گئے۔ پھر مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک وقت آئے گا، اس بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ پورا علاقہ بحر و بر ان پر ایمان لائے گا، اور لوگ ان کو جو ہے نبی مانیں گے، لوگ ان کے فرما بردار ہوں گے۔ تو مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم مکہ والے ان کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے۔ یعنی اتنا غصہ تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے اندر کہ وہ بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے۔ تو مقوقس نے کہا کہ تم کم عقل لوگ ہو، جو ان پر ایمان نہ لائے گا وہ کم عقل ہوگا، اور پھر تمہارے قبیلے سے ہیں، تمہارے شہر سے ہیں، تمہارے قبیلے سے ہیں، ان کی عزت تمہاری عزت، ان کا غلبہ تمہارا غلبہ، تو اگر تم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ پورا عقل والا نہیں ہوگا، وہ آدھی عقل والا ہوگا۔ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے یہ بات حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے مقوقس نے کہا ہر خطے پر ان کی حکومت ہوگی، بحر و بر پر ان کی حکومت ہوگی۔ کہتے ہیں یہ تمام باتیں جب مقوقس نے مجھ سے کہی اور جب میں باہر نکلا تو میں سوچنے لگا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ شخص اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں اور حضور کے شہر میں بھی نہیں ہے، یہ دور بھی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی یہ مرسل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بحر و بر پر ان کی نبوت ہوگی اور لوگ ان کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کے سامنے تو کہہ رہا تھا کہ میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا، لیکن جب میں باہر نکل کر آیا اور میں نے اس کی بات پر غور کیا
تو میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت مسلمان ہو گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہو گیا۔ لیکن اب اس بادشاہ کے مقدر میں اسلام نہیں تھا، اس بادشاہ کے مقدر میں دین کو قبول کرنا نہیں تھا، تو اس لیے اس نے دین کو قبول نہیں کیا۔ لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ یہ مسلمان بھی ہوئے اور اس کے بعد میں صلح حدیبیہ میں بھی شامل ہوئے۔ بعض لوگ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ کرتے ہیں، لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی ہیں جو صحابی حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے، اور حدیبیہ کے بارے میں، جو حدیبیہ میں صحابہ شریک تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تعالی ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اور ان کے دل میں کیا تھا اللہ فرما رہے کہ اس کا علم ہمیں تھا۔ تو اللہ رب العزت والجلال جب ان صحابہ اکرام کے بارے میں جو حدیبیہ میں شامل تھے ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ایمان میں داخل ہوتے وقت ان کے دل میں کیا تھا، یعنی اللہ کی رضا تھی، اللہ کی خوشنودی تھی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ان کے دل میں کیا تھا، اب بعد میں آنے والا کوئی شخص حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں کوئی لب کشائی کرے، تو کیا اس کو لب کشائی کا حق ہے؟ جس کے بارے میں اللہ اعلان کر رہا ہو کہ ہم ان سے راضی ہیں، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو کہ ہم ان سے راضی ہیں، اب اس کے بعد میں کوئی زبان دراز کرے، کوئی ان کے بارے میں جو ہے منہ کھولے یا ان پر تبرہ بکے یا ان کی شان اقدس میں گستاخی کرے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں خیر منائے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا ان کے بارے میں اعلان فرما دیا۔ اس لیے میرے دوستو، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی کے تربیت یافتہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو شخص ان سے محبت کرے گا، آقا فرما رہے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو شخص ان کے بارے میں بغض رکھے گا، حضور فرما رہے کہ اس کو اصل میں صحابہ سے بغض نہیں ہوگا، حضور فرما رہے کہ صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے وہ اصل میں بغض رکھتا ہے ہم سے۔ جو حضور سے جس کو بغض ہوگا وہی صحابہ سے بغض رکھے گا۔ اس لیے بالکل صاف اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور صاف اعلان فرما دیا امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل کھلے طور پر حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا۔ اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا دل بالکل صاف ہونا چاہیے۔ انہی مغیرہ ابن شعبہ سے مقیقس نے جب یہ پوچھا کہ بتلاؤ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو کہا وہ نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے کو کہتے ہیں، تو کہا نماز اور زکوٰۃ کی مقدار بتلاتے ہیں۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ باوجود ہے کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں وہ نمازوں کی تعداد بھی بتلاتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کو بھی بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا بھی 40واں حصہ مال میں ادا کیا جائے گا۔ حضرت مغیرہ مکہ میں رہ رہے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ 2 ہجری کے بعد کا واقعہ رہا ہوگا، تو یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بتلاؤ وہ اور کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ قرابت داروں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑو، اور وہ بھلائی کی بات کرتے ہیں، وہ اچھی بات کرتے ہیں، وہ زنا سے منع کرتے ہیں، وہ شراب سے منع کرتے ہیں، وہ سود سے منع کرتے ہیں،
وہ ان چیزوں سے منع کرتے تھے. مغیرہ ابن شعبہ فرما رہے اور وہ منع کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے, غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھایا جائے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن فرما رہے ہیں بادشاہ سے کہ وہ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں. وہ تو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو اچھے انسان بن جاؤ, ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آؤ, ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آؤ. وہ تو اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ تو اس چیز کا حکم دیتے ہیں. جب یہ بات اس نے سنی, ان تمام باتوں کو, حضرت مغیرہ باوجود کہ مسلمان نہیں تھے لیکن اس کے باوجود تعریف کر رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر اس نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ دیکھو یہ نبی یہ مرسل ہیں, یہ وہ نبی ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, کیونکہ یہی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی. اور اس نے کہا کہ وہ فطرت کا حکم دیتے ہیں. بادشاہ نے کہا حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کہ وہ فطرت کا حکم دیتے ہیں, یعنی نکاح کیا جائے, گناہ سے بچا جائے. وہ رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتے ہیں, چونکہ عیسائی بھی رہبانیت کے بعد عیسائی رہبانیت کے بھی خلاف تھے کہ آدمی جا کر ایک گوشے میں پڑ جائے, دنیا سے تعلق ختم کر لے. یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ رہے, کاروبار کرے, پھر جو آزمائشیں آئیں اس پر صبر کرے. تو یہ بات بادشاہ نے بھی کہا کہ دیکھو وہ فطرت کی تعلیم دیتے ہیں لیکن اس کے حق میں اسلام نہیں تھا, اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھا, تو اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اور جن کے حق میں بہرحال جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے اسلام لکھ دیا تھا ان حضرات نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ بات یہیں پر مکمل کی جاتی ہے, آگے انشاءاللہ اس سے آگے عرض کر دیا جائے گا.